کہ ایک قوم جس کا پیشہ شراب بنانے کا ہے اور مذہباً وہ مسلمان ہیں، اور اس قوم کے کچھ آدمیوں نے دو چار پشتوں سے شراب بنانے سے توبہ کر لی ہے اور حلال ذرائع اختیار کیے ہیں، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ کیا اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کچھ لوگ ابھی بھی ان کے خاندان کے شراب بناتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ بھی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو انہیں مسجد میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد کہ ان لوگوں نے بعد توبہ مال حلال سے بنائی ہے، بے شک مسجد شرعی ہے، اور اس میں نماز فقط ہو سکتی ہی نہیں بلکہ اس کے قرب و جوار والوں اہل محلہ پر اس کا آباد رکھنا واجب ہے۔ اس میں اذان و اقامت اور جماعت اور امامت کرنا ضرور ہے، اگر ایسا نہ کریں گے گناہگار ہوں گے، اور جو اس میں نماز سے روکے گا وہ ان سخت ظالموں میں داخل ہوگا جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان میں خدا کا ذکر ہونے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرنے کے بعد اپنے حلال مال میں سے مسجد بنائے تو اس مسجد کو مسجد شرعی کہیں گے، اور اس مسجد کا آباد رکھنا واجب اور ضروری ہوگا کہ مسجد کو ویران کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، مسجد کو آباد رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو قرب و جوار والوں پر یہ لازم ہوگا کہ اس میں اذان بھی کہیں، جماعت بھی ہو اور لوگ اس میں نماز جا کر پڑھیں، اس لیے کہ وہ مسجد شرعی ہے۔ اور فرمایا کہ ان تائبوں کی دعوت بھی قبول کی جائے، یعنی اگر جنہوں نے توبہ کر لی ہے اپنے گندے پیشے سے، اگر توبہ کرنے کے بعد کسی کو کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں تو دعوت بھی قبول کریں گے، جیسا کہ مسلمانوں کی دعوت قبول کی جاتی ہے۔ اب اس کا مال بھی حلال ہے اور توبہ سے گناہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی توبہ کے بعد گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی غلط پیشے سے توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد حلال ذریعہ معاش اپنا لیتا ہے اور اس ذریعے سے اگر وہ مسجد بناتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے یا مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد بھی مسجد شرعی کہلائے گی اور دیگر احکام بھی اس کے مسجد والے ہی ہوں گے۔ اور جو لوگ ابھی شراب کا کام کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو انہیں بھی آنے دینے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ کیونکہ وہ مسلمان تو ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی ان کا جو فعل ہے شراب بنانے کا وہ گناہ کا فعل ہے، غلط ہے، وہ جواب دہ خود ہیں، لیکن جب مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو انہیں مسجد سے روکا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی کوئی غلط فعل کرنے والے اگر مسجد میں آئیں گے تو مسجد سے روکنے سے منع کیا گیا ہے، تو جو مسجد سے روکے گا وہ اس وعید میں داخل ہوگا کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ تو مسجد سے بھی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو نہیں روکنا چاہیے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے یہ منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔